من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ صلوات ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور غلام حسنین صاحب کی روح کو ارسال فرماتا ہوں۔ علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام، السلام علیکم۔ سامعین، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام علیکم۔ مجالس کا مقصد اہل بیت علیہم السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم اپنے درمیان اس طریقے سے ڈھال لیں کہ کسی بھی حالت میں ہم اسے فراموش نہ کریں۔ عموماً دور حاضر میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان لوگوں میں چند وہ افراد ہیں جنہیں بے وقت دولت مل گئی اور انہوں نے آل محمد کے فرامین کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ کوشش کیجئے کہ چاہے دولت کی حالت میں ہو یا غربت کی حالت میں، اہل بیت ہر لمحہ آپ کو یاد رہے۔ اس لیے کہ آپ کے امام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے سلام کون کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں درد ہو۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، جس کے دل میں درد ہو، اور درد مولانا وہ لفظ ہے جسے سیدھا لکھا جائے یا الٹا درد ہی رہے گا۔ مولا نے جواب دے دیا۔ آگے تشریحات علماء نے فرمائی کہ چونکہ سلام وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں درد ہو، اور سلام دعا ہے، دعا سخت دل نہیں دے سکتا ہے۔ پھر آپ کے ہی امام نے فرمایا اور ہمارے مولا نے فرمایا کہ
سلام خدا نے اس لیے رکھا تاکہ غرور ٹوٹ جائے، بے شک اور جگہ بھی بتائی یسلم الراکب علی الماشی، سواری پہ بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے تاکہ سواری پہ بیٹھنے کا غرور ٹوٹ جائے۔ یہ جتنے بھی اعمال آپ انجام دیتے ہیں ان تمام اعمال کا مقصد غرور کو توڑنا ہے۔ اگر نماز پڑھ کے غرور پیدا ہو تو سمجھ لیجئے اب تک سجدہ شیطان والا تھا، آدم والا نہیں۔ کسی بھی عمل کے ذریعے اگر غرور پیدا ہو، ماہ رمضان کے روزے کے ذریعے اگر غرور پیدا ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے گا کہ یہ روزہ نہیں تھا، فاقہ تھا۔ حج کر کے اگر آپ مغرور ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کعبے کے قریب آپ ایمان لے کے نہیں گئے تھے، بے ایمانی لے کے گئے تھے۔ آئیے، چونکہ دور حاضر پہ بھی گفتگو کرنی ہے، لہذا میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ فتح کی 20ویں آیت کا ایک جز ہے، اور اس پورے سورے میں 29 آیات ہیں قبلہ۔ یہ سورہ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید میں 48ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 47 سورے ہیں اور اس کے بعد 66 سورے قرآن مجید میں مزید تحریر کیے گئے۔ اس سورے میں 2 رکوع، 560 کلمات اور 2500 حروف ہیں۔ کبھی کبھی محنت پہ بول دیا کیجئے، ضمیر شادباشی دے گا۔ 2500 حروف ہیں۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اب آپ جانیں اور مولا جانے، میں مولا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا سورہ فتح پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے دل سے نفاق دور کر دے گا۔ اور نفاق کے اقسام جہاں علماء نے بتائے ہیں وہاں ایک قسم یہ بھی بتائی ہے کہ اچھی بات پہ خاموش رہ جانا۔ جو بول پڑے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں کہ دل سے نفاق دور ہوا ہے، اور جو اس حدیث سے پہلے بول پڑے ان کے دل میں نفاق تھا ہی نہیں، کیونکہ ائمہ کی حدیث جسے سمجھ میں نہ آئے سمجھ لیجئے گا اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہ تفسیر نور الثقلین میں رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر چیز پہ زنگ لگ جایا کرتا ہے، ویسے ہی دلوں پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ ہماری حدیثیں بیان کرو۔ دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ تو جولی سادات میں یہ مجلس خطاب کر رہا ہوں، دیکھیں کبھی کبھی مجالس کا ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، آ جائے مولانا۔ کبھی کبھی مجالس کا خطاب کرنا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جیسے خود کے رشتہ دار کی مجلس، اپنے دوست احباب کے والدین کی مجلس، ایک مشکل مرحلے سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے۔ سنیے گا توجہ سے، جولی سادات میں یہ سوال کر رہا ہوں قبلہ شبی صاحب، مولانا محمد صاحب، کیا جولی میں کوئی ڈاکٹر ہے یا نوگاواں میں یا مغربی یو پی میں یا دلی میں جو نفاق کا علاج کرتا ہو؟ دیکھیں ذرا سا بولیے گا، آپ کا ضمیر آپ کو داد دے گا۔ اس لیے کہ باتیں اہل بیت کی ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں جن کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہو۔ تو آپ خود ثابت کریں کہ نہیں ہمارا شکم الحمدللہ پاک ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں میری پڑھی ہوئی باتوں کو کوئی ویکتی وشیش نہ لے، اور اس اہم سوچنا کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ شاہد رضوی نے میرے اوپر تان کسا ہے تو پورا جولی نہیں مظفر نگر یہ سمجھ لے کہ گڈھا جہاں تھا پانی وہیں مرا ہے۔ سنتے یا علی، ہاں دیکھیں جب بھی نعرہ لگائے کوئی بھی لگائے بلند آواز سے جواب دیا کیجئے
آپسداری کی بات ہے، کان پکڑ کے پوچھ رہا ہوں، جن لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا مولا بدل لیا ہے؟ ارے کم سے کم اس دور میں تو اونچی آواز میں نعرہ لگاؤ، اسی نعرہ، ورنہ اسلحے تو ان کے پاس ہم سے کہیں اچھے ہیں، لیکن ہر اسلحہ ناکام ہے علی کے سامنے۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، جیسے ہر خاندان ناکام ہے عمران کے خاندان کے سامنے۔ تو نفاق کا کوئی علاج نہیں ہے حضور، نہ جولی سادات میں، نہ سادات باہرہ میں، نہ بجنور میں، نہ مراد آباد میں، نہ سیتھل میں، نہ دلی میں، اور میں ممبئی کا تو ممبئی میں بھی نہیں، بینگلور میں بھی نہیں، حیدرآباد میں بھی نہیں۔ ایک آواز آئی مولانا نفاق کا علاج دنیا میں نہیں ہے، تو پھر طے ہو گیا یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج پوری کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب میں نے کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق کی کتاب ہے، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب میں حدیث لکھتے ہیں، امام فرما رہے جو بھی ہم پہ اونچی آواز میں صلوات بھیجے گا دل کا نفاق دور ہو جائے، دل کا نفاق صلی اللہ محمد وآلہ، دل کا نفاق دور ہو جائے۔ سورہ فتح کی فضیلت کیا ہے؟ دل کا نفاق دور ہوگا۔ اہل بیت پہ صلوات بھیجے اونچی آواز میں، دل کا نفاق دور ہوگا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیا سورہ فتح کی اور بھی فضیلت ہے؟ اب میں داد کی گزارش نہیں کروں گا، یہ حدیث ہے ہی صاحبان فہم کے لیے، جو عقل کو کورا لے کے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے نہیں ہے۔ بزرگان کچھ لوگوں کو صرف اس لیے سزا ملے گی کہ خدا کہے گا جیسا دیا تھا ویسے ہی لے آئے۔ اس دور میں عقل کا استعمال کیجئے، حق اور باطل کو پہچانیے۔ اگر آپ میں یہ بھی تمیز نہیں ہے تو کسی گڈھے میں جا کے ڈوبیے، تالاب کی ضرورت نہیں ہے، تالاب کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، کیا کوئی اور بھی ثواب ہے؟ امام نے فرمایا جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں خدا اسے محمد عربی کے برابر میں جگہ دے گا۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ محمد عربی کے علیکم السلام، محمد عربی کے برابر میں جگہ دے گا۔ مولانا میں اس دور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں جس دور کے جوان چھوٹے سے نیتا کے ساتھ فوٹو کھچوا کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں آج کا دن کامیاب۔ یاد رکھو کامیابی علی کے ساتھ ملے گی، نیتا کے ساتھ نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ویکتی وشیش کوئی نہیں لے گا، ہاں کوئی نیتا ہو تو معافی چاہتا ہوں، ویکتی وشیش، کیونکہ اس نیتا کو بھی کامیابی علی ہی عطا کریں گے، کسی اور کے در پہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ دو فضیلت۔ تیسری فضیلت، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، شکوہ کیا اس نے، یہ بات فیملی والے لوگ سنے اور مائیں بہنیں بھی سنے اس گفتگو کو۔ شکوہ کیا مولا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن آپس میں بنتی نہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے سورہ فتح کی تلاوت کرو۔ اللہ جانے آپ نے کیا سنا اور میں نے کیا پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا ایک ساتھ بیٹھ کے سورہ فتح کی تلاوت کرو اور مل بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ یہ امام نے جملہ کہا تھا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں مل بیٹھ کے کھائیے مگر موبائل سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ یہ میرا جملہ ہے کہ موبائل سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ اس بیٹھنے کو بیٹھنا نہیں کہتے جس میں چار لوگ
اپنے اپنے 6 موبائل میں لگے ہو اور پھر کہنے مولانا کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کے آیا. ارے کیا خاک بیٹھ کے آئے؟ تم اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے, ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے. نہ تم نے ہم سے سوال کیا نہ ہم نے تمہیں جواب دیا. اسے بیٹھنا نہیں کہتے, اسے وقت گزاری کہتے ہیں. اسے وقت گزاری کہتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھیے, کھانا کھائیے, سورہ فتح کی تلاوت کیجیے. اللہ قرآن کی برکت سے آپس کے اختلاف کو ختم کرے گا. اچھا, اس کی پہلی فضیلت کیا ہے مولانا؟ لوگوں نے بات کو بات سے ٹیلی نہیں کیا, ملایا نہیں. پہلی فضیلت ہے دل سے نفاق دور. یہ آپس میں اختلاف ہے کیوں؟ کیونکہ ہر دل میں نفاق ہے. بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. کس بات پہ؟ ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پہ. پھر کہہ رہا ہوں بات سنیے گا. ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پہ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. تم نے کربلا کیا سنی؟ تم نے کربلا کیا سنی؟ بہن بھائی کی دشمن ہے. کیوں؟ زمین پہ. ایک سال بعد بھیجے محمد آپ حضرت تھوڑا آگے تشریف لے آئے. تھوڑا یوں تو جگہ ہے نہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں ذرا. اب یہ فضیلت مولانا باقر صاحب سنا دوں, اس کے بعد مجلس کی طرف آتا ہوں اور حالات حاضرہ پہ شکم سیر گفتگو کرتا ہوں. فضیلت کیا ہے؟ آپس کے اختلافات کو سورہ فتح ختم کر دے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کسی بابا کا بتایا ہوا نسخہ نہیں پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کی حدیث ہے. اگر پلے نہ پڑے تو یہ نہ کہیے گا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اپنے شکم کی طرف دیکھیے گا کہ مال حرام کا کوئی لقمہ تو نہیں چلا گیا. اس لیے کہ آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مولانا, جہاں میں مجلسوں کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. اور پھر مجھ جیسا خطیب غصے میں آ کے کہتا ہے قوم نمک حرام ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا نمک حرام؟ ارے کھا خدیجہ کا نمک رہے ہو اور ان کے بچوں کی مجلس میں نہیں آ رہا. نمک حرام ہی نہیں ہے تو کیا یہ ہے کیا؟ دیکھیں میں نے کبھی ڈر کے خطابت نہیں کی. یہی تو ہوگا, اگلی بار نہیں بلائیں گے, نہ بلائیے. علی کا ذکر علاقوں کا محتاج نہیں ہے, علاقے علی کے ذکر کے محتاج ہیں. علی کا ذکر علاقوں کا محتاج نہیں ہے. 3 فضیلتیں اتنی ہی سناتا, لیکن یہ عدد کچھ ٹھیک نہیں لگے مجھے, تو پھر میں نے 2 فضیلت اور تلاش کی. ایک فضیلت سورہ فتح کی یہ ہے کہ جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا بیمار دل اچھا ہو جائے گا. کاش توجہ کیا ہوتا. دیکھیے ایک مولوی صرف خطیب nicht ہوتا ہے, اہل بیت کے سائے میں طبیب بھی ہوتا ہے. ایک سال بعد بھیجے محمد عالم. صرف خطیب نہیں ہوتا, طبیب بھی ہوتا ہے. دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی سورہ فتح کی تلاوت سے. 4 فضیلت بیان کی. 5ویں فضیلت, اگر کسی بڑے محاذ پہ جا رہے ہیں 21 بار سورہ فتح کی تلاوت کر لے, محاذ فتح ہو جائے گا. بھئی یہاں تک میں نے بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی, محاذ میں کامیابی مل جائے گی. 5 فضیلتیں بیان کر دی, یہ بتا دیا یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا, اس کے 20ویں آیت کی ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں خدا کہہ رہا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ. علماء اہل سنت تفسیر رازی سے لے کے معتبر تفاسیر اہل سنت کے ہاں جتنی ہیں سب نے لکھا خدا نے یہ آیت خیبر کی شان میں نازل کیا ہے. اب سنیے
یہاں سے یہاں سے شاہد رضوی اپنے رنگ میں آیا. کیا کہا؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ. سنیوں نے بھی لکھا، فخر الدین رازی، اللہ ان سے راضی ہو اگر ہو جائے. اس لیے کہ جسے قرآن میں اہل بیت کی فضیلت نظر نہ آئے اس سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے، اس سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے. آج منظور مینگل کہہ رہا ہے، ابھی بھی انٹرویو جو اس کا آیا ہے بات بدلتا رہتا ہے، کہتا ہے شیعوں میں قاری نہیں ہے، ہمارے حافظ بھی ہے قاری بھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی صاحب ایسے حافظ کا کیا فائدہ جسے قرآن میں سیدہ نظر نہ آئے. بالکل تمہاری مثالیں ویسے ہی ہیں جیسے دور حاضر میں تمہارے چہرے پہ تو لمبی داڑھیاں ہیں لیکن مرد کہے جانے کے قابل نہیں ہو. ابھی بھی وقت ہے جس کے دل میں خوف ہے ڈر ہے چلا جائے. ثابت ہو رہا ہے. ایک بار میں نے شروع کر دیا تو پھر واپس قدم نہیں کھینچوں گا. مغانم کثیرۃ. اے محمد یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے، جنگ خیبر کے بعد تمہیں کثیر غنیمت ملے گی. پہلا سوال تو قبلہ نجفی صاحب یہ ہے کہ اللہ کا کثیر کیا ہے؟ ساری کائنات محمد کو دے کے کہا قل متاع الدنیا قلیل. ساری کائنات دے کے کہا قلیل، اور آج محمد سے کہہ رہا ہے مغانم کثیرتن، کثیر غنیمت. فتح خیبر کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہونا ہے. مجلس یہاں سے شروع. شاہد رضوی ثابت تو کرو کہ غنیمت کثیرہ ہاتھ آئی محمد کے. بھائی صاحب چلیے کتاب کو کھولتے ہیں، اور کتاب کو کھولنے کے بعد اسماعیل پانی پتی سنی ہو کے اپنی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد جس کا جتنا مقدر ہے اتنا ہی سمجھے گا. وہ لکھتا ہے فتح خیبر کے بعد اسماعیل پانی پتی سنی ہو کے لکھ رہا ہے فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی چھٹکی امی نے کہا علی کے تلوار کے صدقے میں پہلی بار پیٹ بھر کے کھجور کھانا. العظمت للہ، العظمت للہ. نہیں اب غازی کے صدقے میں خطابت سنیے کیا فقرہ عطا کیا ہے مولا نے. کیا کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ علی کی تلوار کے صدقے میں پہلی بار پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. پہلی بار پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. محمد طیب گیلانی اول لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جو بھی محمد کی شکایت کرے وہ دین سے خارج ہے. نہ یا تو سمجھا نہیں سکا، اور یہی کہوں گا سمجھا نہیں سکا. کیا کہا؟ پہلی بار فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. اسماعیل پانی پتی نے یہ بات لکھی. محمد طیب گیلانی لکھتا ہے جو محمد عربی کی شکایت کرے وہ ایمان اور دین سے خارج ہے. اب یہ بتائیے جولی والوں، اگر پڑوس کی کوئی عورت آپ کے گھر آئے، آپ دسترخوان بچھائیں، وہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد کہے پہلی بار پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ بولیے گا تو پورا چولی فتویٰ دے دے گا. اس کا مطلب اس کے شوہر نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا. یہ محمد کی شکایت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب بتاؤ ایمان پہ ہے یا ایمان سے؟ ایمان پہ ہے یا ایمان سے خارج؟ بھئی یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ پہلی بار. اچھا بزرگوں کو ایک نام یاد ہوگا، کرار حسین وائز، ہے نا ذہنوں میں؟ بڑی کتابیں لکھی اپنی جوانی میں، دندان شکن جواب دیے، باغی سے لے کے مجرم،
مجرم سے لے کے چھیڑ خوبا، اور کن کن کتابوں کا نام لیا جائے، ہاں ساری کتابیں ان کی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں کیا لکھا؟ پہلی بار پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. اسی لیے محمود عقاد نے تحریر کیا کہ چونکہ ساری زندگی زوجیت رسول میں بھوکی رہی، اسی لیے اولاد نہیں ہوئی. بھئی کم سے کم خدیجہ کے بچے تو بولے، خدیجہ کی اولاد تو داد و تحسین سے نوازے. لکھا محمود عقاد نے کہ چونکہ پوری لائف، ہول لائف بھوکی رہی، شکم سوکھ گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی. میں کچھ نہیں کہوں گا، جتنے بھوکے ممالک ہیں ان کی جنگننا کیجئے، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں آپ کی سماعت کو. ہم نے تو یہ دیکھا ہے جہاں بھوک ہے وہاں اولادیں زیادہ ہیں. تو پھر یہ بتا میرے معبود یہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ماضی میں جاؤ، ایک نبی ہے نوح جو کشتی میں بیٹھ رہا ہے اور زوجہ سے کہہ رہا ہو، اولاد سے کہہ رہا ہو، دونوں نہیں آئی. نوح نے آسمان کی طرف رخ کیا، معبود پہلے بیوی اچھی نہیں دی، پھر بیٹا اچھا نہیں دیا، پہلے بیوی اچھی نہیں دی، پھر بیٹا اچھا نہیں دیا. آواز قدرت آئی، نوح گھبرانا مت، آج کے بعد جتنی سیاسی عورتیں آئیں گی کسی کی گود آباد. جتنی سیاسی عورتیں، کسی کی گود آباد ہی نہیں کروں گا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی سیاسی عورتیں آئیں کسی ایک کی گود آباد نہیں ہوئی. اب کرار حسین وائس صاحب کا جملہ پڑھوں گا اور داد بھی آپ ہی دیں گے، مجھے داد دیں گے. ان کے حق میں دعا کیجئے گا کہ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے جو عجیب جملہ لکھا، ساری بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں خدا کا شکر، خدا کا شکر. پھر لکھتے ہیں خدا کا شکر کہ گود آباد نہ ہوئی ورنہ نبوت گلیوں میں ٹہل نہیں ہوتے. العظمت للہ. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں خدا کا شکر کہ گود آباد نہ ہوئی ورنہ نبوتیں گلیوں میں ٹہل نہیں ہوتی. کہ جب نبی پہ ختم نبوت کی مہر کے باوجود حدیثیں کڑھی گئی کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے اور وہ ہوتے اور وہ ہوتے. کبھی کبھی ممبروں سے ایسی چیزیں سن لیا کیجئے. کبھی نہیں زیادہ مغانمہ کثیرتا. اب ہوا کیا؟ خیبر کا میدان فتح کی علی نے اعلان کیا مسلمانوں کی چھوٹی امی نے. بھائی اگر کسی کو امی کہنا ہے تو کہہ سکتا ہے، اس کا ضمیر. مولانا اگر کسی کو امی کہنا ہے مومنوں میں سے تو کہے، میں کیا جانوں کیوں کہہ رہا ہے، کون سا رشتہ ہے. میں اسی لیے بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی چھوٹی امی، کیونکہ ہماری ماں تو خدیجہ ہے. ہم ہر کسی کو ماں نہیں کہتے ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا، یہ خدیجہ اور فاطمہ نہ ہوتی تو لفظ ماں کی عزت تو اونٹ پہ بیٹھ کے ڈبو چکی تھی، ڈبو چکی تھی اونٹ پہ بیٹھ کے. یہ تو خدیجہ بی بی نے سجا اور سنوار کے رکھا. اور مجھ سے توقع نہ کیجئے گا کہ میں ادب احترام کا لفظ استعمال کروں. جس نے میری ماں کو ستایا ہے میں اس سے آپ جی جناب سے بات نہیں کرتا ہوں. آپ کا ظرف آپ جانیں، میں نہیں کروں گا، اور نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ میدان میں آئی تھی، میں کہتا ہوں تھی، کیونکہ تھی میں ادب ہے.
کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. کیا کہا اس نے؟ علی کی تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. ہمارے مذہب میں 15 سال جھگڑا ہوا، کب تک مولوی خیبر پڑھتے رہیں گے اور ہم جیسے دیوانے لڑتے رہیں، نہیں پڑھتے رہیں گے. کب تک؟ میں نے کہا جب تک. کل تک جو کہتے تھے نا، جو اپنے ہاں کچھ ہر مولوی صاحب گاؤں میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں میں علم کا خالہ زاد بھائی کہتا ہوں. زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، ہاں خود کچھ نہیں سمجھتے لیکن سب کو سمجھاتے. بتائیے مولانا گئے تھے اتنی دور سے مجلس میں، خیبر سنا دیا. ارے ابھی تم نے خیبر سنی کہاں ہے؟ خیبر کی جنگ ہے 40 دن. اس کا مطلب ابھی تم نے خیبر نہیں سنا ہے، وہ جھلکیاں سنی ہیں. بھئی یاد کیجئے آج سے 2-2.5 سال پہلے یہودیوں نے جب سیمینار کیا، اب جملہ سنیے گا، سیمینار کیا تو کیا بینر پہ لکھا تھا؟ مسلمانوں کے لیے لاسٹ چانس خیبر تھا. مسلمانوں کے لیے لاسٹ چانس خیبر تھا. میں نے جواب دیا مسلمان خیبر لڑے کہاں تھے؟ بھئی کاش توجہ کیا ہوتا. مسلمانوں نے خیبر لڑی کب؟ مسلمان تو 39 دن گئے پھر آئے. بھئی پیچھے والوں توجہ ہے، مسلمان تو 39 دن گئے. جھنڈا رکھا ہوا تھا، مسلمان اٹھاتے تھے. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی بھائی جعفر کو پکڑ لے کہ کیسا جاہل مولوی بلایا تھا، کہہ رہا ہے خیبر میں جھنڈا رکھا ہوا تھا. بھائی صاحب جب تک جھنڈا ہے، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں، جھنڈا علم بنے گا جب علی کے ہاتھ میں. آپ کہیں گے دلیل؟ یاد کیجئے چوتھے امام نے دربار یزید میں کیا کہا تھا؟ اتر جا لکڑیوں کے کھانچے سے. اور پھر گئے تو کہا منبر. یعنی بیٹھنے والے کی نوعیت سے چیزیں بدلتی ہیں. تو جھنڈا رکھا ہوا تھا، مسلمان اٹھاتے تھے. سربراہ اچھا 1600 کا لشکر تھا تو 1599 پیچھے ایک داڑھی رکھے ہوئے مرد جیسے دکھنے والا جھنڈا اٹھایا. اب بے تحاشا دوڑنے میں تو ماہر تھے، بے تحاشا دوڑتے ہوئے گئے اور جیسے ہی خیبر کے پاس پہنچے مرحب نے کھنکھارا. جیسے ہی اندر سے کھنکھارا، دروازہ بھی نہیں کھولا. انہوں نے کہا مرحب صاحب آپ رہیے، ہم شریف شہری، ہمارا لڑنے سے کیا تعلق ہے. پھر جملہ سنیے، مرحب صاحب آپ بیٹھے رہیے، آرام کیجئے، ہم تو جا رہے ہیں، بس ایسے ہی آ گئے تھے چہل قدمی کے لیے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یہودی صاحب، بھائی جو چپ رہ گئے ہیں کب بولیں گے یہودی صاحب آپ بیٹھے رہیے، ہم تو جا رہے یوں ہی آ گئے تھے. دوسرے دن گئے، رکیے اتنی آواز میں دم ہے کہ آپ کو سنا لوں گا. دوسرے دن گئے، پھر مرحب نے پیر پٹکا. پھر انہوں نے کہا یہودی صاحب بیٹھے رہیے، ہم تو یوں ہی ٹہلنے چلے آئے تھے. ہر دن جاتے رہے، آتے رہے، ہر دن کہتے رہے یہودی صاحب بیٹھے رہیے. اگر آپ کو 1400 سال بعد دیکھنا ہے مرحب کون ہے؟ مرد کی شکل میں یا نہج بلاغہ میں علی کا یہ جملہ ہے. آپ ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے، مقابلے کے لیے بیک گراؤنڈ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. مقابلے کے لیے قبلہ بیک گراؤنڈ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. 1400 سال بعد خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی قوم ہمارے مقابلے پہ آ رہی ہے. ارے تم ہمارا تقابل کر کیسے سکتے ہو؟ ارے 1400 سال سے جن کے
گالی دینی ہے ہمارے مقابلہ پہ آئیں گے. آج کم سے کم ایران کے جوان مردوں کی بنیاد پہ تم تھوک کھوٹ کے کہتے نہیں اصلی تو آپ ہی ہیں. مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تمہارے ٹی وی چینلز پہ تمہارا آ کے کہنا کہ اصلی تو آپ ہی ہے بالکل تمہارے باپ کی طرح ہے کہ جب علی مدد کرتے تھے وہ کہتا تھا اگر علی نہ ہوتے بالکل تمہارے آبا و اجداد کی بالکل تمہارے آبا و اجداد کی طرح 39 دن جاتے رہے آتے رہے. جب نبی نے دیکھا کہ مارکا سر نہ ہوگا بغیر حیدر کے آسمان کی طرف دیکھا خدا نے آواز دی میری طرف کیوں دیکھتے ہو نادے علی یم مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی. اور یہی ہے اصلی ناد علی. بقیہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ 38 سال پہلے اضافہ کیا گیا ہے. جو بے عظمت کا یا اللہ اور بے نبوت کا یا محمد آپ پڑھتے ہیں یہ 38 سال پہلے اضافہ کیا گیا پرانی کسی کتاب میں نہیں. اور یہاں تو تنظیم کا مکتب ہے مولوی صاحب دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے جو عربی چلتی تھی تنظیم کی اس میں بھی یہی ناد علی لکھی ہے جو میں نے پڑھی ہے. امام رضا کے روضے پہ جو ناد علی ہے وہ بھی یہی ہے. تو یہ خیبر اہم مارکہ ہے اسے یوں ہی نہ گزر جائیے اس لیے کہ خیبر میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو ناد علی ملی نماز جعفر طیار وہ بھی روز خیبر ہی رسول نے عطا کیا تھا جعفر طیار کو. پھر روز خیبر ہی آپ کو رجسٹرڈ مرد علی ملا ہے. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں کہ لائق سلام ہے. روز خیبر ہی آپ کو رجسٹرڈ مرد علی ملا ہے کیونکہ نبی نے تو رات میں ہی کہہ دیا تھا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کل علم دوں گا مرد کو. اب میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں بزرگوں آپ ساتھ دیجئے گا کل علم دوں گا مرد کو. آج کا نوجوان جلدی کرتا ہے کہہ رہا بتائیے قبلہ فلاں قوم علم کیوں نہیں اٹھاتی فلاں قوم کیوں نہیں اٹھاتی فلاں قوم کیوں نہیں اٹھاتی. بھائی خیبر کے دن نبی نے کہہ دیا تھا علم مرد اٹھائیں گے نہ مردوں کے ہاتھ میں. یہ علم زیب نہیں دیتا. اچھا اس میں کچھ شرطیں بھی تھی. کل علم مرد کو دوں گا. کسے دوں گا؟ مرد کو. آج تک مولانا لوگوں توجہ ہے آپ کی یا دن یہی کلمہ کہتے رہے. مرحب صاحب یہودی صاحب آپ بیٹھے رہیے ہم تو یوں ہی آ گئے تھے. اگر 1400 سال بعد دیکھنا ہے کہ بھاگنے والوں کی اولاد کون ہے مرحب کی اولاد کون ہے تو آج دیکھ لو 56 ملک بھاگ رہے ہیں.
39 دن جو گئے تھے ان کی اولادیں کہاں؟ تو دور حاضر میں دیکھ لیجئے، داڑھی رکھے ہوئے، سر پہ صافہ باندھے ہوئے، مرد جیسے دکھنے والے. بھائی پوری تاریخ میں دو ہی نے تو یہ جملہ بولا ہے، یا علی نے بولا یا ابن علی نے بولا. ابن علی کا جملہ میں نے پڑھا کہ 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے عباس نے کہا یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مرد کی شکل میں عورتوں. نے یہی پڑھا کہ پوری رات صحابہ علم لینے کی تمنا میں جاگتے رہے. مولانا رسول نے 2 باتیں کہی ہیں، علم دوں گا، مرد کو دوں گا. تو صرف علم لینے کی تمنا میں تو قبلہ نہیں جاگے تھے. بھائی جو پہنچ گئے قبلہ میں انہیں سلام کر رہا ہوں، صرف علم لینے کی تمنا میں نہیں جاگے تھے. یہ بھی شرط تھی کہ علم مرد کو ملے گا. علم کس کو ملے گا؟ مرد کو ملے گا. بھائی توجہ چاہیے. اب میں نہیں، ہندو ہو کے ڈاکٹر بی این گپتا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی داڑھی رکھ کے بھی عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو وہ مرد نہیں ہے. نہیں، اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. اگر کوئی داڑھی رکھ کے بھی عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو وہ مرد نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر عورت پہ ہاتھ اٹھائے مرد نہیں ہے. اگر کوئی سیدہ پہ ہاتھ اٹھائے، اگر کوئی سیدہ پہ ہاتھ اٹھائے تو کس طریقے سے مرد ہو سکتا ہے؟ سید بی این گپتا اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر کوئی داڑھی رکھ کے بھی، یعنی مردوں کی علامت کے ساتھ عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو مرد نہیں ہے. تو اگر کوئی سیدہ پہ ہاتھ اٹھائے، تم کیسے کہہ سکتے ہو انہوں نے فلاں ملک فتح کیا، فلاں ملک فتح کیا؟ ارے کسی محاذ پہ تم مجھے کھڑا دکھاؤ. میں نے تو واقعات یہ پڑھا ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ بھول گئے، لوگوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، پھر بھول گئے، پھر لقمہ دیا، پھر بھول گئے، پھر لقمہ دیا. جب نماز ختم ہوئی تو مجمع آگے گیا، حضور آج کیا ہوا تھا؟ تو کہا آج خیالوں میں میں ایک لشکر شام بھیج رہا تھا. اللہ رے احتیاط. اور آپ کتنی احتیاط کریں گے مجھے نہیں پتا. اللہ رے احتیاط. کیا کہا؟ خیالوں میں ایک لشکر شام بھیج رہا تھا. خیالوں میں بھی لشکر بھیجا ہے، خود نہیں گیا ہے. خیالوں میں بھی لشکر بھیجا ہے، خود نہیں گیا ہے. 39 دن جاتے رہے، مرہب پیر پٹکتا، انتر جو ہے کھنکھارتا، جھڑکتے، واپس. اب نبی نے آواز دی. جیسے ہی نبی نے آواز دی، مولانا کا قمبر دلدل محشر خرام لاؤ، ذوالفقار مردم شکار کمر میں لگائی. ادھر نبی نے کہا یا قاہر العدو یا والی الولی، یا زیغب المہمن یا ناصر النبی، یا فارق الکتائب یا قاتل الکبی، یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. ادھر مرتضی علی کہا، ادھر علی نے کہا لبیک یا نبی. بھائی پہنچیے گا خدا کے لیے. اب چونکہ قبلہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، تھوڑی ہندی بھی بولوں گا اور ہلکا سا تورے کا چھڑکاؤ بھی کروں گا. اب جسے برداشت ہے وہ کرے، جسے برداشت نہیں وہ کان بند کر لے. جیسے ہی علی دلدل محشر خرام پہ بیٹھے، پلک جھپکنے سے پہلے خیبر میں نمودار ہوئے، اور آتے ہی علی نے کہا یا نبی اللہ میں خیبر کی جنگ میں بھاگ لوں گا. صحابہ نے کہا ہم بھی بھاگ لیں گے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. جو پہنچ گئے جنہوں نے ہندی پڑھی ہے
علی نے کہا میں بھاگ لوں گا، حصہ لوں گا۔ صحابہ نے کہا ہم بھی بھاگ لیں گے۔ نبی نے علم دیا۔ بھئی صحیح بخاری کی روایت جلد نمبر 1 میں، جس صحیح بخاری کو 6 بار غسل دیا گیا، اس میں یہ روایت ہے کہ وقت سے پہلے صحابہ اٹھ بیٹھے تھے اور پنجوں کے بل کھڑے تھے کہ علی تو آشوب چشم میں ہے، لڑیں گے کیسے؟ نبی نے بلا لیا۔ بھئی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علم علی کو دے دیا۔ بھئی تمام صحابہ تمنائے علم میں جاگے تو کیسے صحابہ کو ماننے والے ہو؟ تمہارے صحابہ تو علم کے تمنا میں جاگیں اور تم علم اٹھانے کو بدعت کہو۔ عجیب مسئلہ ہے صاحب، تمنائے علم میں جاگے، علی کو علم ملا، علی دلدل محشر خرام پہ بیٹھے، کہا یا نبی اللہ کب تک لڑوں؟ کہا جب تک دونوں ہاتھ پہ فتح نہ حاصل ہو جائے۔ بھئی خدا کی قسم، اب علی دلدل محشر خرام پہ بیٹھ کے ریڑھ لگائی، پلک جھپکنے سے پہلے علی خیبر کے قریب آ رہے ہیں، پیچھے سے لشکر بھی دندناتا ہوا علی کے پیچھے آ رہا ہے۔ بھائی صاحب آج بھی وہی لوگ ہیں، لیکن یاد رکھو علمدار بدلے تو رفتار۔ آج بھی لشکر وہی ہے، صرف علمدار بدلا ہے۔ یاد رکھو دنیا کی علم برداری کا حق اسے نہیں ہے جس کا نام ایبسٹن فائل۔ نوجوان ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ ایران ڈر کیوں نہیں رہا؟ بھائی ان کا نام فائل میں نہیں ہے، جن کا ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ بھائی کاش توجہ کیا ہوتا، اشاروں میں بات دوں گا۔ بھائی جن کا نام ہے وہ دوسرے ملک جا کے ناچ رہے ہیں۔ اگر سچی بات پہ نوجوانوں بول نہیں سکتے تو جینا چھوڑ دو، اس لیے کہ خدا نے یہ زبان جولی والوں غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اہل بیت کی فضیلت پہ بولنے کے لیے دی ہے۔ بولتے رہیے گا اہل بیت کی فضیلت پہ۔ یہ جو فائل میں نام ہے نا، انتالیس دن جو لشکر گیا تھا اس کے آگے بھی ایک جھنڈا بردار تھا، ادھر علم بردار بدلا، علم اٹھانے والا بدلا، ادھر لشکر کا مزاج بدل گیا۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ یاد رکھو وہ 56 ممالک سربراہی نہیں کر سکتے۔ جس قوم کے مقابلے پہ تم آئے ہو نا، اس کا بچہ بھی بے زبان نہیں ہے، اس کے 6 مہینے کے بچے نے بھی تمہارے پوروں کو رلایا ہے۔ ہمارا مقابلہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، سچوں کا مقابلہ جھوٹوں سے نہیں ہوگا، مردوں کا تقابل مردوں سے کیجئے۔ ہماری مثال ہم خود ہیں، بھئی پہنچے یا نہیں پہنچے، ہماری مثال جو ہے ہم خود ہیں۔ تم اپنی قوم کے رہبروں کو بھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے قوم کے رہبر نے یہ کہا ہے کہ بنو ہاشم کے نوکر بھی ہم سے کہیں بہتر ہیں۔ تم ہمارا تقابل کرو گے، تمہارے جتنے ہیں سب عیاشیوں میں پھنسے ہوئے، سب کے نام ایبسٹن فائل میں ہیں۔
تم اٹھو گے تو کسی اور کے حکم سے، اور جن کے نام نہیں ہیں وہ ڈر نہیں رہے۔ تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تمہارے پاس 16 گھنٹے کا وقت ہے، 18 گھنٹے کا وقت ہے۔ ارے تم ہمیں وقت دو گے، تم بھول گئے تمہارے پاس امام وقت نہیں ہے، ہمارے پاس امام زمانہ بھی ہمارے پاس ہے، امام وقت بھی ہمارے پاس ہے۔ وقت دیں گے تو ہم دیں گے، زمانہ بتائیں گے تو ہم بتائیں گے۔ ایرانیوں میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، لیکن یہ دل اتنا کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ انہوں نے کربلا دلوں میں اپلائی کیا ہے، اور ہم نے کربلا یہاں سے سنا ہے، یہاں سے نکال دیا ہے۔ یاد رکھو جو کربلا اپنے قلب میں رکھتے ہیں نا، وہ نہ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، نہ اپنا ایک انچ دیتے ہیں۔ اور اس جملے پہ مولانا عباس علی صاحب قبلہ سرکار بہت سے لوگ نہیں بولے۔ میں تو بزرگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، ان کی نت نئی باتیں اور بہت پرانی باتیں جو وہ بولتے ہیں اسے ڈائری میں جا کے لکھتا بھی ہوں۔ تو آپ ہی جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا، بیٹا جب کسی سچی بات پہ لوگ خاموش رہیں سمجھ لینا رگیں دبی ہوئی ہیں۔ بھائی جنہوں نے بہنوں کی میراث دبائی ہوگی وہ زمین کے حق پہ بولیں گے کہاں سے؟ حاجی لکھوانا کمال نہیں ہے، حد سے پہلے حق ادا کرنا کمال ہے۔ جانے سے پہلے ہی نام کے آگے حاجی لکھوا لیا، کوئی ہو تو معاف کرے۔ حج کرنا کمال نہیں ہے۔ ہاں میں نے بہت سے حاجی حضور ایسے دیکھے ہیں کہ جب تک حج نہیں کیا تھا تو میڑ پہ قبضہ کرتے تھے، حج کر کے آئے تو پلاٹ پہ قبضہ۔ تمہیں تو بدلنا چاہیے تھا، یہ تبدیلی اتنی زیادہ۔ تو میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے کہ خدا نے حجر اسود میں نمو رکھا ہے، تم جو لے کے جاؤ گے اسی میں اضافہ ہو جائے۔ اب جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، تو حجر اسود کے پاس ایمان لے کے جاؤ، بے ایمانی لے کے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نہ دوسری کربلا تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ زیارت میں یہ جملہ ہے، اے حسین تیرے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ حق اور باطل کی جنگ ہوگی، ڈیفینس ہوگا، کربلا نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ ممبروں سے سنتے ہیں کلو یومین عاشورہ کلو ارضن کربلا، یہ نعرہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ہے پکڑ لیجئے گا کہ ہر دن اگر عاشورہ ہے تو غدیر کب منائیں؟ بھائی ذرا سا بولیے گا، ہر دن اگر عاشورہ ہے تو 13 رجب کب منائیں؟ ہر دن اگر عاشورہ ہے تو عید زہرا کب منائیں؟ اور ہر زمین کربلا ہے تو پھر یہ بتاؤ رفع حاجت کہاں کرو گے؟ نہ ہر زمین زمین کربلا ہے، نہ ہر دن روز عاشورہ ہے۔ عاشور کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں۔ صاف سیدھی بات کرو اور صاف سیدھی سنیے، عاشور بس عاشور ہے، اس دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ علماء بیٹھے پوچھئے گا ان سے، آپ کو پتا ہے؟ جائیے کتاب نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، ابن قولوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ غیبت صغرا کے دور میں یہ عالم زندہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق کیا گیا۔ عظمت کربلا کیا ہے کوئی کیا جانے، ہر زمین کربلا ہو جائے گی؟
मुमकिन ही नहीं है। ज़मीन करबला बस ज़मीन करबला है। ज़मीन करबला बनने के लिए खरीदार हुसैन का होना ज़रूरी है। आज तवज्जो किया होता, खरीदार हुसैन हो और ज़ैनब की रकम शामिल हो, तब ज़मीन ज़मीन करबला है, मुक़द्दस हो सकती है, मुतहर हो सकती है। लेकिन ज़मीन ज़मीन करबला हर किसी ज़मीन का मुक़द्दर नहीं है। क्योंकि मौलाना क़िबला इसे गौरी खालसा तक पैगाम के तौर पे पहुंचा दीजिएगा कि जन्नत में बैठे हुए कुछ लोग एक दिन सर उठा के देखेंगे। जो इशारों पे बोल लेते हैं उनके लिए है। सारे के सारे आवाज देंगे माबूद तुमने तो वादा किया था जन्नत से ऊंची कोई जगह नहीं, ये जो गुंबद दुर्री की तरह है ये क्या है? आवाज कुदरत आएगी, ये हुसैन की करबला है, ये हुसैन की करबला है। जंगें बहुत होंगी लेकिन करबला जैसी नहीं, ये याद रखिएगा। करबला बस करबला है। उसके बाद जितनी जंग होगी वो करबला को फॉलो करेगी अगर हक है, फॉलो करेगी। यह हौसला भी करबला से मिला है। आप कह रहे हैं इतना बूढ़ा आदमी कैसे डटा? अरे बूढ़े आदमी ने तजुर्बा तो हासिल किया है ना। जितने बूढ़े हैं सिर्फ उन्होंने तजुर्बा तो हासिल किया। हैरत तो इस बात पे कीजिए कि 9 लाख के सामने असगर कैसे लड़ा है। हैरत इस बात पे हो। बूढ़े ने तो एक जिंदगी गुजारी है मैदान में। 6 महीने का बच्चा है। वो बेवकूफ और बेहूदी कौम थी जिसने ये बात लिखी कि नौज बिल्ला अली असगर इतने छोटे थे कि उन्हें यही नहीं पता था तीर खा के हंसना चाहिए या रोना चाहिए। याद रखो, अपने कैथोड़ा में बता देना। और जिसने ये बात लिखी मैं उस पर लानत भेजता हूँ। जिसने पढ़ी और पढ़ के उसे माना उस पर भी लानत। अरे बदबख्त, अली असगर हुसैन का बेटा है, तेरा लाल नया। अली असगर को पता है कहाँ रोना है कहाँ मुस्कुराना। ये बात अली असगर को पता है। अच्छा ये बताइए हारना किसे कहते हैं? गांव की सादी जबान में, गांव की सादी जबान में हारना किसे कहते हैं? मौलाना अली असगर की जंग का सिर्फ एक नुक्ता सुनाऊंगा। मौलाना अब्बास अली साहब गुजरात, मौलाना शबी भाई खड़े थे यूं लोग। दादो तहसीन पे एक जुमला सुनाऊंगा। हारना किसे कहते हैं? हम जब सादी जबान में जंग का तस्करा करते हैं तो क्या कहते हैं? हारने वाले को अरे भाई 2 दिन में घुटने टिकवा दिए। नहीं 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 नहीं, अब अगर पूरा चौली मेरे साथ है तो ये बताओ, हुरमुला तीर लेके खड़ा हुआ फिर घुटने टेके। अली असगर ने कहा बाबा ये तो हार गया। घुटने टिकवाए या नहीं टिकवाए? आज पूरी दुनिया सर तस्लीम खम किए हुई है। क्या कह रही है? हैं तो आप ही लोग। भाई हम ही हैं, बकिया तुम तो हमारे साए में जी रहे हो। हम ही हैं जिन पे लफ्ज़ इस्लाम और ईमान सादिक आता है। और अब दलील दे रहा हूं, अली यूं अलम उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, बुर्जी पे बैठा हुआ है नुजूमी। अली ने अलम पत्थर पे गाड़ा। भाई यार इस जुमले पे तो बोला करो, ये तो पहला मिसरा मां सिखाती है। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने? ये तो पहला मिसरा है ना जॉन मियां, ये पहला मिसरा पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने गाड़ा? नुजूमी ने देखा
گھبرانے کی بات نہیں ہے. مرحب. یہ فلاں ستارہ نصر نامی جب یہاں ہوتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے, اور اب یہ نکل چکا ہے. اب یہودیوں کی حکومت 2500 سال باقی رہے گی. مرحب مسکرایا. اچھا 2500 سال. علی نے علم اکھاڑا, یوں پھر لائے پتھر کے قریب. ستارہ پھر بھاگا بھاگا آیا. آئے آئے اللہ اکبر. ستارہ پھر بھاگا بھاگا آیا. علم نجوم کے ماہر نے اپنا بستہ زمین پہ پھینکا, اوپر سے کودا کہ مرحب بھاگ, مرحب بھاگ, مرحب بھاگ. جلدی سے اس نے کیا کیا, بستہ یوں لپیٹا, زمین پہ پھینکا, برجی سے کودا کہ مرحب بھاگ, مرحب بھاگ. مرحب نے طیش میں آ کے کہا کسی مسلمان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو مرحب کا مقابلہ کر سکے, مرحب کا مقابلہ کر سکے. نجومی نے کہا بھاگ, پکڑے. کل تک جو آ رہے تھے وہ مسلمان تھے, آج اسلام. کل تک جو آ رہے تھے آج اسلام و ایمان آ رہا ہے. اور نبی نے حدیث تو ارشاد فرمائی دی تھی کل علم مرد کو دوں گا. اس میں ایک جملہ ہے, جو جائے گا اس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوگا. تو یہاں پہ ابو یزید محمد الدین بٹ کشمیری نے لکھا کہ اس حدیث کے بعد اللہ علی سے راضی ہوا. بھائی کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتے, لعنت ہو اس پہ. اس لیے کہ ہماری قوم تو اس وقت صرف واٹس ایپ کی مجاہد ہے, فیس بک پہ ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. جھوٹی آئیڈیاں بنا کے کسی کے لیے پوسٹ کرنا, لعنت ہو ایسے لوگوں پہ. ارے مرد ہو تو سامنے آ کے بولو, تب پتہ چلے کہ تم میں کتنا دم ہے. کبھی کسی کے لیے کبھی کسی کے لیے پوسٹ کر دیا, الٹی سیدھی پوسٹیں کر دی. ارے ان لوگوں کو بھی میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے جن کا فیس ابھی تک علی کی محبت میں بک نہیں ہے. ابھی تک علی کی محبت میں ان کا فیس بک نہیں ہے. اب حضرت امیر نے واپس علم کو پتھر پہ نصب کیا, برجی سے اترا. کا کل تک جو آ رہے تھے وہ مسلمان تھے, آج جو آ رہا ہے وہ اسلام ہے. خدا کی قسم جناب امیر شیعوں کے پیر میدان جنگ میں آئے. میدان جچتا ہی مردوں کو ہے. بھائی جو بول سکتے ہیں وہ بولے, جچتا ہی مردوں کو ہے. مردوں کو آئیے ایک بہت پرانے فاتح ٹیکسلا کا جملہ سناتا ہوں. کیا خوبصورت جملہ ہے سرکار بشیر صاحب کا. وہ کہتے ہیں مرحب کو تو علی سے لڑنے آنا ہی نہیں چاہیے, آنا ہی نہیں چاہیے, آنا ہی نہیں چاہیے. کہتے وہ کمبخت آیا کیوں جس کے نام کے پہلے حصے میں ہی مر ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. جس کے نام کے پہلے حصے میں ہی مر ہے, وہ علی کے سامنے سے زندہ جائے تو کیسے جائے. سب سے پہلے علی نے حارث کو مارا, پھر انتر کو ایسا مارا کہ انتر بھی نہ چھوڑا. پل کھایا ہوا مرحب باہر آیا. 2 خود, 2 زرہ, 2 جوشن, 2 چلہتر, 2 بختر, 2 نیزہ, 2 تلوار, اور سامنے علی جیسا عادل. علی نے دیکھا خود 2, سپر 2, نیزہ 2, تلوار 2, چلہتر 2, بختر 2. علی نے ذوالفقار اٹھائی, سر پہ وار کیا, لے تو بھی 2. تجھے کیسے چھوڑوں, تو بھی 2. لیکن اس سے پہلے ایک مکالمہ ہوا جس کے لیے اتنی مجلس سنائی. اس نے بل کھاتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا.
میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے انگڑائی لی، کہا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ابو یزید محمد الدین بٹ نے کیا کہا تھا؟ علی سے خدا راضی ہوا ہے، نام کا اثر تو ہوگا نا، یزید بھی نہیں، ابو یزید۔ مولانا عجیب بات لکھتا ہے کہ علی سے راضی ہوا خدا خیبر میں، امن بھائی علی سے راضی ہوا قبلہ خیبر میں۔ یہ بالکل تیرا جملہ اپنے جملے کو ملا۔ جب نبی نے اللہ اکبر کہا تب اللہ اکبر نہیں بنا تھا، اللہ پہلے سے اکبر تھا۔ نبی نے اعلان کیا، تو نبی نے اعلان کیا ہے خیبر میں اللہ علی سے راضی تھا۔ اب سنیے، ایک جملے میں پوری خطابت نچھاور کر دوں، وہ آگے کہتے اللہ علی سے راضی تھا، اور اتنا راضی تھا کہ آنے کے لیے اپنا گھر دے دیا ہے۔ بھئی جس سے راضی ہوتے ہیں اسی کو تو گھر دیتے ہیں۔ راضی تھا اسی لیے اپنا گھر دے دیا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جو خیبر سن کے پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ مرحب واپس جانے لگا، اور اس نے کہا، علی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہ میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ یہ جملہ کتابی نہیں ہے، یہ سماعی ہے، سنا ہوا جملہ ہے۔ کتاب میں یہ جملہ مولانا بس آخری فقرہ ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا کہا مرحب نے؟ میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ یہ بتاؤ نبی کی حدیث ہے یا نہیں کہ ماں خراب ہوتی ہے تبھی بیٹا حیدر سے لڑنے آتا ہے؟ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میں بھی جملے پہ داد دیتا تھا، لیکن جب کتاب میں خیبر دیکھا پھر جا کے 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ جملہ نبی کا ہے کہ ماں کی خرابی ہی بیٹے کو حیدر سے لڑواتی ہے۔ بیٹے کو ایک ایک بندہ جو کھڑا ہے وہ جا کے سنے، اور جو بیٹھا ہے وہ بھی جا کے سنے۔ ماں خراب ہو تو بیٹا حیدر سے لڑنے آتا ہے۔ یہ جملہ مرحب کی ماں نے نہیں کہا تھا، کیونکہ نبی کی حدیث ہے ماں خراب ہوگی، ماں خراب ہوگی تو بیٹا حیدر سے لڑنے آئے گا، تھکن چلی جائے گی۔ ماں خراب ہوگی تو بیٹا حیدر سے لڑنے چلا آئے گا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ماں خراب ہو تو بیٹا حیدر سے لڑنے آتا ہے۔ ارے چولی والوں سوچو وہ اماں کتنی خراب تھی جو حیدر سے لڑ گئے۔ وہ ماں کتنی خراب تھی۔ بس آخری فقرہ تھی، وہ ماں کتنی خراب تھی جو حیدر سے لڑنے چلی آئی۔ پھر یہ جملہ کہا کس نے تھا؟ مرحب کے گھر ایک دایا تھی جو علم نجوم کی ماہر تھی، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھ اپنے بیٹے کو بتا دے کہ سب سے لڑنا ہے، حیدر سے نہیں لڑنا۔ اور یہی بات حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا سے بھی کہی تھی کہ تمہاری حکومت تب تک چلے گی جب تک شیلوہ نہ آئے۔ بس اس جنگ کے صدقے میں مسلمان کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کے ڈلیوں سے کھیل رہے تھے۔ امیر ہو گیا مسلمان، لیکن جب علی گھر آئے تو دونوں ہاتھ خالی۔ کائنات میں جناب سیدہ سے بڑی فضیلت امیر کائنات کی کسی نے بیان ہی نہیں کی، اور وہ اسی موقع پہ بیان کی تھی۔ علی خالی ہاتھ آئے۔ کب خالی ہاتھ آئے؟ سیدہ نے مسکرا کے کہا آج تو بہت غنیمت ہاتھ آیا ہے۔ یا علی آپ خالی ہاتھ؟ علی نے سیدہ کی طرف دیکھ کے کہا فاطمہ میں صرف حسنین کا بابا نہیں ہوں، ہر یتیم میری اولاد کی طرح۔ اس وقت بس یہی آخری جملہ تھا، اس سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدہ شکر کے سجدے میں گری اور گرنے کے بعد کہا اگر فاطمہ ساری زندگی خدا تیرا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہ ہو سکے کہ تو نے علی جیسا شوہر مجھے دیا۔
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک پیغام دے کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. شوہر کا ساتھ امیری میں دینا کمال نہیں ہے، غریبی میں دینا کمال ہے. آج کے دور کی بچیاں ریل دیکھ کے اتنی بدل گئی کہ ادھر شوہر کے حالات خراب ہوئے، ادھر انہوں نے کہا اماں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، حالات بہت عجیب ہو گئے. ماں اور گھر والوں نے سمجھایا طلاق لے لو. نہیں، عورت کی پہچان مرد کی مصیبت میں قدم سے قدم ملا کے چلنے میں. اور آپ پہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی کے گھر کی امانت کو لائے ہیں تو اسے اچھے طریقے سے رکھیں. بس سمٹ گئی بات. اتنی بڑی جنگ جیت کے بھی علی نے یتیموں کا خیال رکھا. یاد رکھیے یہ گاڑی، یہ بہت بہترین مکان یہیں رہ جائے گا. پروردگار عالم قبر سے لے کے برزخ تک یہ سوال کرے گا تمہارے گھر کے برابر میں ایک یتیم بھوکا سو گیا. کیا جواب دیں گے؟ یقیناً ہر علاقے سے الحمدللہ الحمدللہ مملکت ایران کے لیے پیسہ گیا، ویڈیوز بھی آئی، آڈیو بھی آیا ہے. لیکن امام رضا کی دھرتی سے یقیناً آپ کو سلام آ رہا ہوگا. جیسے اس جگہ آپ نے دل کھول کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے مدد کی، ہر مقام پہ آپ کا دل ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر کسی بڑی شہادت کے بعد آپ کا دل نرم ہوا تو کیا ہوا؟ آپ کا دل ہر چھوٹے سے زخم کو دیکھ کے ایسے ہی نرم ہونا چاہیے. دیکھیے کہ آپ کے علاقے میں کون سے بچہ پڑھائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے سہولتیں نہیں ہیں، آپ اس کا ساتھ دیجیے. اپنے علاقے کے گراں قدر علماء کا خیال رکھیے، ان کی عزت کیجیے. جو بھی عالم عزت کے قابل ہے اگر آپ اسے عزت نہیں دے رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے. لیکن وہ عزت آپ کی عزت میں پنہا نہ ہو، اس لیے کہ ایک عالم سود لینے والے کی عزت کیوں کرے، ایک عالم بیاج لینے والے کی عزت کیوں کرے، ایک عالم غاصب کی عزت کیوں کرے. اگر غاصب کی عزت کر رہا ہے اس کا مطلب وہ عالم نہیں ہے، اس کے اندر شیطان رہتا ہے. عالم وہ جو حق بات کہنے سے ڈرے نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ میری جان لے لیں گے. یہ جان پہلے ہی علی کے نام پہ دی جا چکی ہے. حسین علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ کون ہوگا حسین جیسا جو علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے کہتا ہے میرے معبود میرے اس ہدیے کو قبول کر لے. کون؟ کبھی کبھی قبلہ مصائب پڑھنے سے پہلے دل پھٹ جاتا ہے. کون ہوگا مجھے بتاؤ نا، کون ہوگا حسین جیسا؟ آپ جتنے بزرگوار بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے آپ کے گھر میں بھی ہوں گے گود کے، اور نہیں ہے تو دیکھا ضرور ہوگا جب ماں اسے لے کے نکلتی ہے تو اپنے آنچل کا سایہ کرتی ہے. کیوں؟ دھوپ کی شدت نہ پڑے. اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. سوچو، یہاں سارے مرد بیٹھے ہو، میں صرف کہہ رہا ہوں سوچو، ماں چہرے پہ دھوپ نہ پڑے تو اپنے آنچل کا سایہ کر کے چھپائے رہتی، ہاتھوں سے بھی پکڑے رہتی.
جس زمین پہ کچا دانا گرے اور بھن جائے اس پہ حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا. رونے کے لیے اتنا کافی تھا, اس سے زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمین پہ حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا ہے. سوچو جس پہ کچا دانا بھن جایا کرتا تھا, جب علی اصغر کو لٹایا ہوگا, ارے پشت پہ کتنے چھالے پڑے ہوں گے. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. آج حسین کے مصائب کے 2 جملے سناؤں گا, لیکن میں اس مرحوم غلام حسنین کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ وہاں سے یقیناً آئے ہوں گے, آپ کی روح آئی ہوگی. میں اپنے بھائی, چھوٹے بھائی جعفر سے کہوں گا, ان کے بھائیوں سے کہوں گا, پتہ ہے بیٹا اولاد کتنی مشکلوں سے پالی جاتی ہے. 2024 میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا قبلہ, تو میں بے تحاشا ممبئی سے اپنے وطن گیا. ہر بار پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کرنے والی ماں آج نہیں تھی. میرے احباب میری کیفیت جانتے ہیں کہ کیا تھی. تو جب والدہ کو دفنا کے روتا ہوا لوٹا, کئی دن گزرے, تو ایک دن میں دھوپ میں, گرمی تھی, بیٹھا ہوا تھا, کچھ ہوش و حواس نہیں تھی. نوجوانوں, اپنے والدین کی عزت کیا کرو, ان کے سامنے پیر پہ پیر رکھ کے نہ بیٹھا کرو. سنیے گا, آج جو جس عمر میں ہے نا چیخ مار کے روئے گا. تو میں نے دیکھا ایک 70-75 سال کا ضعیف آدمی سائیکل پہ بیٹھ کے غبارہ بیچتا ہوا جا رہا تھا, پسینے میں بھیگا ہوا تھا. میں نے پانی پیا, مجھے اس کا مذہب نہیں پتا, بخدا مذہب نہیں پتا. پانی پیا اور اٹھا, سائیکل کے ہینڈل کو پکڑا. تو میں نے اس سے کہا, بزرگوار چچا تھوڑی دیر آرام کر لیجئے سائے میں. ہر جوان اس جواب کو دل میں لکھے گا. تو اس نے کہا, بابو جی اگر میں نے بیٹھ گیا نا, میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. تمہیں آشائش کے لیے جو سامان دلاتا ہے نا تمہارا باپ, کبھی تم اس کے پہلو میں بیٹھ کے پوچھتے ہو کہ آپ کو بھی کچھ چاہیے؟ آپ کو بتاؤں نوجوانوں, میں اس انداز کی مجلس سے نہیں پڑھتا جلدی. تم اپنی جوانی میں اپنی زوجہ سے کہتے ہو ماں کو کھانا دو, وہ کہتی ہے میرا دل نہیں ہے. تو تم کہتے ہو اٹھا لو, جب بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی. ذرا سا پیچھے چلو, تم اسکول سے لوٹے, بستہ اتار کے پھینکا, تمہاری ماں پلیٹ لے کے لقمہ بنا کے, بیٹا ایک لقمہ کھا لے. تم پسینے سے بھیگی ہوئی ماں سے کہتے ہو مجھے نہیں کھانا, وہ کہتی ہے اگر نہیں پسند ہے دوسری چیز بنا دو. نہ ستایا کرو اپنی ماں کو, نہ پریشان کیا کرو اپنے باپ کو. میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے قبلہ, یاد ہے کہ اگر کہیں دعا نہیں پوری ہوتی نا, معصوم نے کہا ماں کی قبر پہ چلے جاؤ. میں نے آگے کیا پڑھا بتاؤں, جیسے ہی تم ماں کی قبر پہ کہتے ہو نا اماں میری یہ دعا پوری نہیں ہو رہی, ماں کی روح عرش کا پایا پکڑ کے کہتی ہے معبود میرے سارے اعمال لے لے مگر میرے بیٹے کی دعا. کیا انداز ہے آپ کے رونے کا. جناب سیدہ آپ سے راضی رہے, جناب زینب آپ سے راضی رہے. آئیے سنیے مصائب کے چند جملے. یہیں پہ چھوڑا تھا نا
کہ اس گرم زمین پہ علی اصغر کو لیٹایا۔ آج کے یہ مسائل میں مر بھی جاؤں گا نا تو یاد رہ جائیں گے، یہ غازی سرکار کے پرچم پہ ہاتھ رکھ کے مولانا کہے۔ موت ہر جگہ ہوتی ہے، اور بزرگوار بیٹھے ہیں بھائی، میرٹھ میں بھی موت ہوتی ہے۔ جب تم کسی کی جنازے میں جاتے ہو، تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑے میں مورنے میں جو جہاں سے آیا جنازے میں جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مرنے والے کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد حنوط کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد ایک چادر لاش جو ہوتی ہے اس میں لپیٹا جاتا ہے، ایک پردہ، پھر قبلہ یمنی چادر، دو پردہ، دو پردے کے بعد اس مرنے والے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اوپر سے تختہ لگایا جاتا ہے، تین پردہ، تین پردے کے بعد مولانا چٹائی رکھی جاتی ہے، چار پردہ۔ پھر شریعت کہتی ہے میدان میں قبرستان میں کھڑا عالم آواز دیتا ہے، بیٹا باپ کے قبر پہ اور باپ بیٹے کی قبر پہ مٹی نہ ڈالے۔ دعا کرو اس مصائب سے پہلے مجھے موت آ جائے، ورنہ جناب سیدہ مجھے توفیق دے یہ مصائب پڑھ سکوں۔ مولوی صاحب آواز دیتے ہیں باپ بیٹے کے قبر میں مٹی نہ ڈالے، شریعت نے منع کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے، باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے۔ چار پردے کے بعد قبلہ شریعت کہہ رہی ہے باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے۔ اللہ رے حسین علی اصغر کے بدن پہ نہ کفن ہے، نہ یمنی چادر ہے، نہ کوئی تختہ۔ دو جملے حسین کے مصائب کے سناؤں گا، لیکن آج ایک الٹ رخ کے مصائب سنو کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ چار پردے کے بعد مولانا شریعت یہی کہتی ہے نا، رشتہ دار جو سگے ہیں خصوصاً باپ بیٹے کی قبر پہ، اسلام نہیں چاہتا کہ باپ کا جگر پھٹ جائے۔ چار پردے کے بعد، چار پردے کے بعد اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ڈالو مٹی۔ کفن کا پردہ، چادر کا، یمانی چادر کا، لکڑی کا، چٹائی کا، پھر شریعت کہہ رہی ہے نہ ڈالو۔ حسین علی اصغر کو لے کے چلے، جلتی ریتی پہ رکھا، ذوالفقار سے قبر کھولی، نہیں اب سر و سینہ پیارا نہ کرنا کھولی، اور جلتی زمین میں علی اصغر کو لٹایا۔ اب جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے، یہ بتاؤ کون باپ اپنے بیٹے کے بدن پہ گرم مٹی ڈالے؟ سنو مصائب، دو جملے سناؤں گا آخر میں۔ حافظ کفایت حسین صاحب حل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ کے ذوالفقار سے قبر کھودی، یقیناً محرم جیسا گریہ کر رہے ہیں آپ، جلتی زمین پہ ڈالا۔ ہے آپ میں سے کوئی، ہے کوئی جو معصوم علی اصغر جس کا بدن نرم و نازک ہے، جس کے لیے سکینہ کہہ رہی ہے چچا تھوڑا سا پانی لا دو، اب تو بھیا کے زبان تالو سے چپک گئی، اس علی اصغر کے بدن پہ گرم مٹی۔ حافظ کفایت حسین صاحب اس مصائب کو ایک باپ اور ایک ماں سمجھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے کیا پڑھا پتا ہے؟ حافظ صاحب کہتے حسین ہچکیاں لے کے رو رہے اور رخ ادھر کر کے مٹی ڈال۔
میں نے کہا نا اسے مرد نہیں ایک باپ سمجھ سکتا ہے. علی اصغر کو لٹا رہے, رنچکیاں لے کے رو رہے, مٹی ڈال رہے, پنجوں پہ مٹی ڈالا, پنڈلیوں پہ ڈالا, رانوں پہ ڈالا. اب ذرا سینہ پیارا نہ کرنا, ارے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے حسین تیری تقدیر. شکم پہ مٹی ڈالا, سینے پہ مٹی ڈالا, جب چہرے پہ ڈالنے کی باری آئی آواز دی اماں. سننا ازادارو, ارے دو جملے سن لو, آواز دی اماں. ایک نئی سی آواز, زینب جلدی آ. العظمت للہ, العظمت للہ. زینب جلدی آؤ. زینب آ کے زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھیا لائیے لائیے آپ کی بہن مٹی ڈالے. زینب نے جیسے یہ کہا, حسین نے آواز دی زینب صبر کا امتحان نہ لو. میں نہیں بتا سکتا کہ کیا مکالمہ ہوا دونوں بھائی بہنوں کے بیچ, کس نے چہرے پہ مٹی ڈالا, لیکن میں ایک بات ضرور پوچھوں گا, علی اصغر جیسے چاند سے چہرے والے پہ ارے کون بات مٹی ڈال سکتا؟ بس دو جملے سن لو, سمٹ گئے مسائل. میں نے کہا باپ کیا ہوتا ہے یہ جان لو. آج علی اصغر کو دفنانا آسان کام تھا. علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا آسان کام تھا. عباس جیسے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھانا آسان کام تھا. مولانا میں نے علامہ نجم الحسن قراروی کی کتاب ذکر العباس میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ عباس کے سر پہ ایسا گرز لگا تھا یہ پورا مجمع چیخ کے روئے گا. ابھی جو میں مصائب بیان کر رہا ہوں, ایسا وزنی گرز لگا تھا کہ مغز سر نکل کے کاندھے پہ آ گیا تھا. میں یہاں مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے جس کا مغز نکل آیا ہو اس سر کو حسین نے اٹھا کے زانوں پہ کیسے؟ میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا, زانوں پہ اٹھا کے کیسے؟ سوچئے صرف جس کا مغز سر باہر آ گیا اس سر کو اٹھا کے زانوں پہ. لو حسین پہ رونے والوں وہ آخری دو جملے سن لو. میں نے بات سمیٹ لی. یہ جو مسائل پڑھ رہا ہوں انوار خمسہ میں اس کے چند فقرے لکھے ہوئے ہیں. ایک آنکھوں میں نور, کمر کا زور عباس لے گیا, اور آنکھوں کا نور بھائی علی اکبر لے گیا. کمر کا زور عباس لے گیا, آنکھوں کا نور علی اکبر لے گئے. اس حالت میں حسین جنگ کر رہے اور رو رو کے کہتے حبیب اے زہیر اے عباس اے علی اکبر. بس سنیے گا آخری جملہ ہے. پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں حسین کی, حسین کی پسلیاں ٹوٹی. میں نے ایک عالم سے پوچھا سرکار حسین کی پسلیاں کب ٹوٹی؟ انہوں نے رو کے کہا تم سمجھتے ہو حسین کے گھوڑے سے گرنے کے بعد؟ میں نے کہا ہاں سرکار, میں نے اب تک یہی جانا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے اور گھوڑے دوڑے تب پسلیاں ٹوٹی. کرنے میں نے کہا پھر؟ کہ حسین جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا تو دونوں طرف کے نیزہ بردار پوری طاقت سے پسلیوں میں نیزہ مارتے تھے. آخری 2 منٹ ہے مسائب کے, جتنا رونا ہو رو لیجئے. اور جب نیزہ مارتے تھے تو ادھر والے ادھر ڈھکیلتے تھے, ادھر والے ادھر ڈھکیلتے تھے.
سنیے جو انوار خمسہ میں پڑھا کہ حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا. میں آج جولی سادات میں پہلی بار سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ جس کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا اس پہ کتنے گھوڑے دوڑے ہیں؟ گھر جا کے یہ سوال سوچنا ضرور، کتنے گھوڑے دوڑے ہیں. جب جنازہ زمین پہ آیا ہے نا تو شمر اور عمر سعد نے جنازہ، جب حسین کا بدن زمین پہ آیا ہے نا تو فوج رک گئی تھی، بالکل رک گئی تھی، پن ڈراپ سائلنٹ. جس نے جو چیز اٹھائی ہوئی تھی وہیں رکا ہوا تھا. شمر اور عمر سعد نے اعلان کیا کہ رک کے کیا دیکھ رہے ہو؟ اعلان سننا اور پھر گریہ کرنا. رک کے کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین کے بدن کو کربلا میں بکھیر دو. اے جناب سیدہ ان کی ہائے کو قبول کیجئے گا، حسین کے بدن کو کربلا میں بکھیر دو. ارے کسی نے ہاتھ کاٹا، کسی نے انگلیاں کاٹے. بس آخری جملہ ہے، آخری 1 منٹ. ابو ایوب خنوی ملعون آگے آیا، لمبا سا نیزہ لیے ہوئے. اپنی آوازوں کو روکیے، اس کے بعد مصائب کا کوئی جملہ نہیں پڑھوں گا. اس مصائب کو سننے کے لیے مصائب سنائے، اور بیٹے خصوصاً سنیں باپ کیا ہوتا ہے. قریب آیا، میری طرف دیکھیے، تھوڑا سا چہرے کو اٹھا کے اس نے نیزے کو حسین کے چہرے کی طرف پٹکا. آواز دی حسین، آنکھیں نہیں کھلی. اے میرے معبود، یہ ایسے مصائب ہے جس کے پڑھ کے میں جینا نہیں چاہتا ہوں. اس نے نیزہ مارا، آواز دی حسین، آنکھیں نہیں کھلی. تیسری مرتبہ نیزہ مار کے کہتا حسین فوج خیمے کی طرف جا رہی ہے، میری طرف دیکھ لینا. ہائے کی آواز کے ساتھ حسین نے کوہنی کا زور لگایا، چہرہ اوپر اٹھایا. ارے سادات بیٹھے ہو، معاف کرنا. ارے اس ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ اس رخسار سے، اس رخسار حسین، ارے زہرا کا لال، کربلا، فرات. نیزہ رخسار سے ہر بار ہوا، کوئی نقاب بول بھی عجب نہیں کربلا میں آباد ہے. ارے نمار چکیاں بیچ کے پالا. معبود ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ قرار. اے میرے اللہ، جو بیمار ہو بحق بیمار کربلا شفائے کلی عنایت فرما. اے میرے اللہ، امام رضا علیہ السلام کے دھرتی ایران کی حفاظت فرما، معصوم قم کے دھرتی کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے قلب کو مضبوط فرما، شیطان کے پیروکاروں کو نیس. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے صدقے میں لڑنے والوں کو اور مضبوط قلب عنایت فرما. اے میرے اللہ، جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اسے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر روضات مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود، آپ کو تب تک موت نہ دے جب تک اپنی آنکھوں سے آپ کربلا، معلی، نجف، اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلی اور تمام اطباط عالیہ کی زیارت نہ کریں. ہاں، زیارت کے لیے میں یہ کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، میری ایک گزارش ہے. جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں
اور پھر زیارت کا موقع ملے تو کوشش کیجئے کہ اگر شام کھل جائے تو پہلے حسین کی بیٹی کے قبر پہ چلے جائیں۔ یہ کسی کتاب کا جملہ نہیں، یہ ایک چھوٹے سے خطیب کی گزارش، فرمائش، التجا۔ کیوں کہا پتہ ہے؟ کیونکہ جب جناب زینب کو شام سے رہائی ملی نا تو شام کی عورتیں آئیں آپ کو رخصت کرنے کے لیے، تو بی بی نے کہا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ کبھی بھی ہماری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ تو بی بی نے کہا میں جان نہیں چاہیے۔ کبھی بھی پھر کہ جب ہم چلے جائیں اور شام کا وقت ہو تو میری بھتیجی کی قبر پہ آ جائے، اسے تنہائی سے وحشت ہوتی ہے۔